سر یہ نیب نیشنل آرم ٹویسٹنگ بیورو، اس کو اگر ہم سب کو اتنا ہی برا لگتا ہے، مجھے سمجھ یہ نہیں آتی ہم لوگوں نے اس کو ابھی یہاں سے آئے کی آواز کیوں آئی؟ نو کی آواز آنی چاہیے تھی. یہاں پہ ہم لوگوں میں ہمت نہیں ہے. یہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اگر یہ اتنی بری چیز ہے تو لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ اس کو ختم کریں نا. تھوڑا سا تو ہم لوگوں کو اپنی گریبان میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہم خود کیا کر رہے ہیں. سر ہم اس ساری غلطیوں میں برابر کے شریک ہیں، اور جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، نہ یہ ملک ٹھیک ہوگا، نہ ہمارا راستہ ٹھیک ہوگا. اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشنز جو 11 فروری کا جو اعلان ہوا ہے، اچھی بات ہے، ہو جائے. لیکن کیا اس الیکشن میں جس طریقے سے ماحول بنا ہوا ہے، جس طریقے سے یہ حکومت جو بیسیکلی ایکسٹینشن آف دا پاکستان مسلم لیگ نون کی ایکسٹینشن ہے، جس طریقے سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکرز کو جن کا کوئی تعلق نہیں تھا 9 مئی سے یا کسی بھی اس قسم کے واقعے سے، ان کو بھی یہ بار بار اندر کر رہی ہے. یہ کب اور یہ کیسے یہ کر سکیں گے؟ یہ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کیسے سکیں گے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشنز کا ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو اسسٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو. ان کا کام ہے یہ کیئر ٹیکر کے ساتھ ساتھ یہ ایکچولی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم صحیح کر بھی رہے نہیں کر رہے. اگر الیکشن کمیشن نے غلط ڈیٹ دیا ہے، ان کو آگے جا کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ ڈیٹ تم غلط دے رہے ہو. شکریہ مسٹر چیئرمین، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج یہاں پہ دو تین باتیں ہوئی ہیں، میں سب کو ٹچ کروں گا. پہلے ہمارے آنریبل ایکس لا منسٹر صاحب طارق صاحب نے فل کورٹ کا بھی ذکر کیا. جی ڈاکٹر صاحب. سر کتنا اچھا ہوتا، اس میں 2 چیزیں ڈسکس ہوئی تھی، 191 اور 184. کتنا اچھا ہوتا جب فل کورٹ بیٹھا ہوتا تو وہ وہاں پہ ہی رولز 1980 کے بدل دیتا، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. اس میں اتنا 3-4 دن کرنے کی بجائے سمپل رولز بدلنے تھے نا. وہ رولز آج بھی نہیں بدلے. کل کو کوئی اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آئے گا، وہ اسی رولز کے لحاظ سے لے گا فیصلہ. نمبر 2، اتنا ہو جانا چاہیے تھا کہ 184، میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے. آرٹیکل 184 کو چینج کر لیتے ہم سارے مل کے، ہمارے مسئلے حل ہو جاتے. لیکن جب ہم غلط فیصلے کرنا شروع کریں گے، دیکھیں ایوان بہت معزز ہے، لیکن جب یہاں سے غلط انٹینشنز کے لحاظ، with due respect, the intentions were not right. It was totally geared towards one person, nothing else. جی سر. سر دوسرا بات تھی جو الیکشنز ڈیٹ کی بات ہوئی تھی، آج سب نے سنا ہے. سر اس میں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے تو الیکشن ڈیٹ دیا تھا مارچ میں، اس پہ تو کسی نے کچھ نہیں کیا. ہمیں تو یہاں پہ جو لا منسٹری ہے انہوں نے ہمیں غلط بتایا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب ڈیٹ ہی نہیں دے سکتے. ہم لوگوں کو تو بالکل ہی گمراہ کیا گیا. اور اگر وہ مارچ میں الیکشن ہو جاتا تو جو سب سے گندا واقعہ تھا پاکستان کی ہسٹری میں وہ کبھی نہ ہوتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ان لوگوں پر بھی جاتی ہے جنہوں نے وہ الیکشنز نہیں ہونے دیے. سر تیسری بات ہوئی تھی نیب کی. ہمارے 2 فاضل ممبران نے، اور میں ان داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم اٹھ کے اس کی کہا تو ہے کہ یہ نیب کا خطرہ. سر یہ نیب نیشنل آرم ٹویسٹنگ بیورو، اس کو اگر ہم سب کو اتنا ہی برا لگتا ہے، مجھے سمجھ یہ نہیں آتی ہم لوگوں نے اس کو ابھی یہاں سے آئے کی آواز کیوں آئی؟ نو کی آواز آنی چاہیے تھی. یہاں پہ ہم لوگوں میں ہمت نہیں ہے. یہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اگر یہ اتنی بری چیز ہے تو لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ اس کو ختم کریں نا.
تھوڑا سا تو ہم لوگوں کو اپنی گریبان میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ سر ہم اس ساری غلطیوں میں برابر کے شریک ہیں، اور جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے نہ یہ ملک ٹھیک ہوگا، نہ ہمارا راستہ ٹھیک ہوگا۔ اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشنز جو 11 فروری کا جو اعلان ہوا ہے، اچھی بات ہے، ہو جائے، لیکن کیا اس الیکشن میں جس طریقے سے ماحول بنا ہوا ہے، جس طریقے سے یہ حکومت جو بیسیکلی ایکسٹینشن آف دا پاکستان مسلم لیگ نون کی ایکسٹینشن ہے، جس طریقے سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکرز کو جن کا کوئی تعلق نہیں تھا 9 مئی سے یا کسی بھی اس قسم کے واقعے سے، ان کو بھی یہ بار بار اندر کر رہی ہے، یہ کب اور یہ کیسے یہ کر سکیں گے؟ یہ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرا کیسے سکیں گے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشنز کا ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو اسسٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، ان کا کام ہے یہ کیئر ٹیکر کے ساتھ ساتھ یہ ایکچولی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم صحیح کر بھی رہے نہیں کر رہے۔ اگر الیکشن کمیشن نے غلط ڈیٹ دیا ہے، ان کو آگے جا کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ ڈیٹ تم غلط دے رہے ہو۔ سر ہمارا مسئلہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ اصل غلطیاں ہم خود کر رہے ہیں، اصل غلطیاں اس ایوانوں میں سے ہو رہی ہیں، اصل کمزوری اس ایوان میں ہے، اصل پرابلم ہم پولیٹیشنز میں ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اگر ہم لوگ اس ملک کے لیے ڈیسیژن نہیں لے سکتے، تو سر اگلے 5 سال چھوڑے، اگلے 50 سال چھوڑے، اسی طریقے سے 75-100 سال گزر جائیں گے، یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے، وہ ہم لوگ ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایسی جگہوں پر بیٹھے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایلیٹ، جو کہ پریویلیج ایلیٹ ہے، جو کہ یہ ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں ایوانوں میں یا ایوانوں سے باہر۔ سر ہمارا مسئلہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ اصل غلطیاں ہم خود کر رہے ہیں، اصل غلطیاں اس ایوانوں میں سے ہو رہی ہیں، اصل کمزوری اس ایوان میں ہے، اصل پرابلم ہم پولیٹیشنز میں ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اگر ہم لوگ اس ملک کے لیے ڈیسیژن نہیں لے سکتے، تو سر اگلے 5 سال چھوڑے، اگلے 50 سال چھوڑے، اسی طریقے سے 75-100 سال گزر جائیں گے، یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے، وہ ہم لوگ ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایسی جگہوں پر بیٹھے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایلیٹ، جو کہ پریویلیج ایلیٹ ہے، جو کہ یہ ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں ایوانوں میں یا ایوانوں سے باہر۔ تو اگر ہم لوگوں نے اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے سر، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت آنریبل